مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا انا کفیناک المستہزئین. اے نبی ہم تم پر ہنسنے والوں پر کافی ہیں. صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم اس کو یاد کرتے کیسے ہیں کہ عید میلاد النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم اپنے بچپن میں تھے تو اسے 12 وفات کہتے تھے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. لیکن اس موضوع پر میں آج یہ گفتگو کرنا چاہتی ہوں جو میں نے آیت کوٹ کی ہے کہ اے نبی ہم تم پر ہنسنے والوں پر کافی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ نے محبت میں غلو کرنا شروع کر دیا ہے، محبت بے ڈھنگی کرنا شروع کر دی ہے. پچھلے چند دنوں پہلے یعنی 3 اکتوبر کو ایک ملعون آرٹسٹ تھا، اس کا نام تھا کارٹونسٹ تھا، اس کا نام تھا لارس ویلکس. مارکیارڈ سویڈن میں اس کا بری طرح ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ جل کر مر جاتا ہے. تو یہ اس وقت جب مجھے خبر ملتی ہے تو میری یہ آیت میرے ذہن میں گھوم رہی ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، کہ اے نبی ہم تم پر ہنسنے والوں پر کافی ہیں. یہ آیت آج 1500 سال کے بعد بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ زمانے میں ہر دور میں جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا باغی اپنی بساط سے آگے بڑھ کر کام کرتا ہے تو یہ آیت کافی ہو جاتی ہے اس کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ استہزاء اور مذاق جس نے اڑایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، قدرت نے، اللہ نے اس کو کبھی معاف نہیں کیا اور وہ لوگ بدترین انجام کو پہنچے. دیکھیے جب سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کی دشمنی تھی. جیسا ابو جہل تھا، بہت ہی کٹر دشمن تھا لیکن بہادر دشمن بھی تھا. اس لیے آپ اس کا کردار دیکھیں، وہ بہادری کے ساتھ اپنی جان دیتا ہے. جس چیز پر اس کا یقین تھا اس کے لیے وہ اپنی جان بہادری کے ساتھ دیتا ہے. لیکن کچھ ایسے بزدل، واہیات اور گھٹیا سوچ کے لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اس وقت نازل کی تھی، سورۃ الحجر میں ہے کہ انا کفیناک المستہزئین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم پر ہنسنے والوں پر کافی ہیں. اور آج جب یہ ہمارے سامنے یہ 75 سالہ یہ کارٹونسٹ ملعون، اللہ کے لعنت ہو اس پہ، یہ جب کارٹون بنا رہا تھا تو اس کو پوری وہاں کے یورپین لابی نے، اس کے اپنے ملک نے، سب نے اس کو پروٹیکشن دی تھی کہ اس نے بہت بڑا کیا تھا، فریڈم آف سپیچ کا مظاہرہ کیا تھا اور اس کی جان کو بولتے ہیں نا کہیں خطرہ نہ ہو تو 2 مسلسل پولیس والے اس کے پروٹیکشن کے لیے اس کے باڈی گارڈز ہوتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو وہاں، اس کی موت نے اس کو وہاں پہ دھرا جہاں پہ کوئی اس کو ریسکیو ٹیم نہیں پہنچ پائی اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بری طرح سے یہ جل کر 2 گھنٹے جلتا ہے اور لوگ حیرت میں ہیں کہ اگر گاڑی کو آگ لگتی تو 10-15 منٹ میں، کیونکہ فیول اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کا دھماکے والا ہوتا ہے کہ وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے. اور اس کو اللہ نے اس دنیا میں کیا 2 گھنٹے تک اس کو جلایا اس آگ کی لپٹ سے. سوچو اس کی موت اس قدر بھیانک تھی تو آخرت میں کیا ہوگا. اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یعنی ہم اپنی آیتیں دکھاتے رہتے ہیں ان لوگوں کو، اس قوم کو، اس نیشن کو جو عقل رکھتی ہے. تو اتنی ساری نیوز سننے میں آتی ہے لیکن ہر آدمی سرسری طور سے گزر جاتا ہے، کسی کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے. اور مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ 3 اکتوبر کو یہ ہوا ہے اور ہم جو ہے کیا کر رہے ہیں، ہم اپنا احتساب کریں کہ ہم کہاں ہیں، کس کے ساتھ ہیں اور کیا ہمارے اعمال ہیں، ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے، کتنی ہے، کیسی ہے. یہ آزمائش ہے، یہ ٹیسٹ ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے
اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں ایمان ہی نہیں جس کے دل میں رسول کی محبت نہ ہو، اور ہم تو الجھے پڑے ہیں کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے کہ عید میلاد ہے، ہم کیا کریں؟ کیا ہم کو دین معمہ بنا کے چھوڑا گیا ہے؟ کیا دین انکمپلیٹ تھا کہ بعد کے لوگوں نے آگے پورا کرنا تھا؟ دنیاوی رسم رواج جو دنیا کے اور قوموں کے چلن ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، ان کے حساب سے ہم اپنے دین میں اس کے رنگ بھریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو 23 سال میں کیوں نہیں وہ اپنی یہ منائے کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، تو لازم ہے کہ تم لوگ اپنے اوپر لازم کر لو کہ اس طرح جشن مناؤ؟ یا ان کے جو جانثار ساتھی تھے وہ لوگ نے کیوں نہیں کیا؟ چاروں خلیفہ، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے، ایک دم پرچھائی کی طرح سے تھے، اس طرح سے انہوں نے کام کیا، اپنی خلافت چلائی تھی۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کیا، 2 سال ان کا 2.5 سال کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا تھا، لیکن کسی نے 12 سال کا تھا، لیکن کسی نے نہیں منائے۔ ہم اتنے بڑے محبتی، تو تھوڑا سا ٹھہریں، سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں، کیسے ہو رہا ہے۔ اور ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ جس نے اللہ کے رسول سے محبت میں کمی بھی کر دی تو اس کا ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی تمام تر لوگوں سے افضل ہیں اور تمام تر لوگوں کی محبت پر حاوی ہیں، یعنی آپ کے جتنے رشتے ہوں، باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، کنبے قبیلے والے ہوں، اولاد ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب سے، اور یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ آپ کو عزیز تر نہ ہو تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اور ہم جو ہے اس قدر محبت اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کیوں چاہتا ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہدایت ملی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملی ہے، اس لیے ہمیں ان کو ہر چیز پر ان کو فوقیت دینی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہم کو یہ ہدایت نہ ملتی تو ہماری کوئی نعمت نہیں ہوتی، ہماری تمام نعمت زحمت بن جاتی ہے اگر نعمت ہدایت اس میں شامل نہ ہو، چاہے وہ دولت ہو، چاہے وہ شہرت ہو، چاہے وہ صحت ہو، چاہے وہ عزت ہو، یہاں تک کہ آپ کی اپنی اولاد ہو، اس میں اگر ہدایت نہیں ہے تو یہ سب کے سب چیزیں آپ کے لیے وبال جان ہیں۔ تو ہدایت کا سرچشمہ ہی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان سے محبت کرنا تو ہمارا کیا ہے؟ دینی فریضہ ہے، اور دوسری بات جب ان کو جانیں گے تبھی ان سے محبت کر پائیں گے۔ تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں گے، ان کے ساتھ کلی طور سے ان کی سنتوں کو اپنائیں گے اور ہم یہ معاملہ کریں گے تو تمام نعمتیں جو ہیں، یعنی جو عزت ہے یا دولت ہے یا صحت ہے یا اولاد ہے، یہ تمام چیز آپ کی کیا جائے گا؟ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے خیر کا باعث بنے گی۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایک دائرہ مقرر کیا ہے، یعنی ہمیں ایک لائف سٹائل دیا ہے، اس لائف سٹائل یا طرز حیات دیا ہے، اس دائرے کی جو مرکزی شخصیت ہے، یعنی اس جو سینٹر پوائنٹ ہے اس کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس سے چمٹے رہیں، اس سے وابستہ رہیں، اسی میں خیر ہے، اسی میں اللہ کا فضل ہے، اسی میں کامیابی ہے، بھلائی ہے، رحمت ہے۔ جب تک مسلمان اس کے ساتھ سچے دل سے، عقیدت سے، محبت سے وابستہ تھے، چمٹے تھے، لگے ہوئے تھے، تو وہ لوگ کیا تھے؟ اسلام دنیا میں معزز تھا، قائم تھا، اور سے لوگ انسانیت فلاح اور خیر حاصل کر رہی تھی۔ اور یہ جو اسلامی طرز حیات اور لائف سٹائل میں ہر ایک کو عافیت، سیکیورٹی، پراسپیرٹی، ترقی کے منصفانہ، یعنی ایک دم بالکل جسٹ نظام تھا، اور ہر ایک کو ایک چانس ملتا تھا کہ وہ اپنی محنت کے بلبوتے پہ آگے بڑھ جائے۔ ہر قوم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگوں کو یہ خیر مل رہا تھا۔ دیکھیے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یا کوئی مسلم اسکالر کی دعوے میں نہیں لے کے آئی ہوں، یہ ہمارے ازلی دشمن جو یہودی ہیں وہ اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ہمارے یعنی جیوش ڈائسپورا کا جو گولڈن ایج تھا وہ خلافت میں تھا، جب ہم اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی یورپ میں جب اسلامی حکومت تھی، تو اس وقت ان کا جو تھا بلکہ ہمارا گولڈن ایج تھا، یہ یہودی کہتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ چیز جب دوسروں تک کو اتنی خیر لاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، تمام جہان والوں کے لیے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟
کہ جھنڈیاں لگا لیتے ہیں اور یہ میرے رسول کی برتھ ڈے ہے، میرے رسول کا پیدائش یوم پیدائش ہے، تو پھر وہ لوگ آپ کے رسول کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ لیکن جس دن ہم یہ معاملہ کریں یہ ہمارے رسول ہے، یہ انسانیت کے لیے آئے ہیں، یہ تمام لوگوں کے لیے آئے ہیں، تمام برائیوں کو، تمام ناانصافیوں کو، تمام بھید بھاؤ کو ختم کرنے آئے ہیں، پر ہم نے تو یہ اپروچ اپنایا ہی نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ جب سورۃ الحجر کی جو میں نے آیت پڑھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کافی ہیں تم پر ہنسنے والوں پہ، اور وہ اس کا ثبوت اللہ نے دے دیا کہ اللہ کس طرح سے کافی تھا، اس کو کس طرح سے ہنسی مذاق کا مدعا بنایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اس نے کارٹون بنایا تھا، تو جب اس کو آگ کے لپٹ میں لے کر اللہ نے اپنے پاس بلایا اور ایک نشانی ہے، تو سوچئے قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو میرے اور آپ کے ایمان کے بارے میں، کردار کے بارے میں بات کرتی ہیں، اور جو بات کرتی ہیں کہ مرنے کے بعد آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو یہ جب آیت جون کی تو پوری ہوئی سورۃ الحجر کی کہ اللہ کافی ہے نبی پر ہنسنے والوں پہ، تو کیا اللہ باقی چیزوں پہ کافی نہیں رہے گا؟ ہمیں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہیے فی الحال کہ ہم اب جو دنیا میں ہم نے اپنی زندگی کو غفلت میں گزاری سو گزاری، اب نہ غفلت کریں۔ اب آپ دیکھیے سورۃ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، ان کی حمایت اور نصرت کریں اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ چار بنیادی کام ہمیں کرنے ہیں کہ ایمان لانا ہے اللہ کے رسول پہ، اور ایمان کس لیول کا لانا ہے؟ ہمارے اور آپ کے کہنے کے حساب سے نعوذ باللہ، یا ہمارے جو کوئی لوگ نے بتا دیا نئی نئی باتیں ان کے حساب سے، جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائی۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ نا حمایت کرنا، وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، یعنی جو حمایت کو کیا کہیں گے آپ کیسے کسی کی حمایت کرتے ہیں؟ آپ حمایت سب سے بہترین یہی کر سکتے ہیں نا کہ ان کے طرز حیات کو اپنا لیں، ان کی سنتوں کو اپنا لیں، تو یعنی آپ پورے کے پورے ان کے جیسے ہو گئے تھے، وہ حمایت ہے۔ اور نصرت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نصرت کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بھی ہمارے بیچ نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن زندہ جاوید ہے، اس مشن کو نصرت کرنا ہے، اس مشن کا یہ تقاضا ہے کہ اس دین کو اسٹیبلش کیا جائے، قائم کیا جائے، تو اس کی نصرت ہم نے کبھی کری ہے؟ ہم تو جانتے ہی نہیں نصرت ہوتی کیا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں کہ دین کو ہماری اس کی ضرورت ہے کہ ہم جد و جہد کریں۔ ہم نے کیا؟ ہم نے کام نہیں کیا۔ تو جب ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے تو اس روشنی میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روشنی پر، اور یہ جو اللہ نے جو روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی ہے وہ کون سی روشنی ہے؟ وہ القرآن ہے۔ تو اس قرآن کو ہم کیسے روشنی حاصل کریں گے جب ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، بلکہ اس کی زبان سے ہی نہیں واقف ہیں؟ تو کیسے سمجھیں گے، کیسے جانیں گے؟ تو اس سے پھر نور کیسے حاصل کریں گے؟ تو کیا یہ حساب نہیں ہوگا؟ جب یہ آیت 1500 سال بعد یہ کہہ رہی ہے کہ اے نبی ہم تم پر ہنسنے والوں پر کافی ہیں، اور ہم نے دیکھ لیا اپنی کھلی آنکھوں سے، یہ اللہ کی نشانی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، کہ اللہ کی نشانی ہر دور میں ظاہر ہوتی رہتی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جب پیغمبر موجود تھے زمانے میں تو ان کی جو بڑی بڑی نشانیاں تھیں اس کو معجزہ کہتے تھے، اور جب کسی نیک اللہ کے بندے ولی اللہ کے ہاتھ ہوتی تو کرامت ہوتی ہے، اور عام اس میں جب دیکھیں پھر بھی لوگ غفلت میں ڈوبے ہوتے ہیں تب اللہ ایسی نشانی ظاہر کرتا ہے، جیسے یہ ملعون کارٹونسٹ مارا جل کے، تو یہ نشانی ہے کہ لوگ غفلت کی نیند سے اٹھ جائیں۔ تو کیا ہم اٹھے ہیں؟ کیا ہم نے کوشش کی ہے؟ محبت کا اگر تقاضا ہے تو کیوں نہیں ہم اپنے رشتے کو پھر سے استوار کرتے ہیں اس تعلق کی بنیاد پہ جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے؟ تو یہ دیکھیے ہم نے لاسٹ ایئر لیا تھا اس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ہماری بنیادیں، تو جو لوگ نئے سننے والے ہیں تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس میں آپ کو ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی ہماری بنیادیں، تو اس تعلق سے ہم نے 3 ایپیسوڈ میں لیا ہے، تو وہ انشاءاللہ آپ کو پورا ڈیٹیل میں آپ کو ملے گا، آپ وہ سن لیں۔ اس کے بعد ہم نے لیا ہے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ سیرت مبارک لی ہے، وہ 40 ایپیسوڈز میں ہے، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا، روزانہ کی بنیاد پہ آج آپ محبت کا اپنا تقاضا پورا کریں،
اور روزانہ کی بنیاد پہ کبھی 30 منٹ کبھی 35 منٹ کے وہ ایک آڈیو ہے، اس کو آپ سن لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ کس طرح سے اور کس انداز میں اور کیسے محبت کرنی، کیسے ایمان لانا ہے، کیسے حمایت کرنی ہے، کیسے نصرت کرنی ہے، اور کیسے اس روشنی کی پیروی کرنی. یہ تمام کام آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے آج ہمارے ساتھ جڑیے، کیونکہ دیکھیے جو کام مل جل کے کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی خیر و برکت نازل ہوتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے. اور میں اپنی بات اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں جو علامہ اقبال کا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکرا.